बादशाह के दरबार में पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या बात की? मिस्र के बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या पेशकश की? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र कैसे पहुंचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दोबारा वापस बुलाने के लिए क्या तदबीर की? ये और इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम आपको किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के तीसरे हिस्सा में बता चुके हैं कि जब मिस्र के बादशाह के परेशान कुन ख्वाब की ताबीर बताने पर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। आप अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक जेल के अंदर 7 साल गुजर चुके थे। जब आप बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उसने आपका वालिहाना इस्तकबाल किया और आपके साथ बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ पेश आया। उसने आपसे कहा कि आप मुझे इल्म वाले और काबिल एतबार शख्स नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने मेरे ख्वाब की ताबीर के साथ साथ उस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हमारी रहनुमाई फरमाई है, ऐसे ही आप मेरी सल्तनत के मामलात में मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं चाहता हूं कि मिस्र के तमाम तर मामलात आप संभाल लें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप जैसा साहिब इल्म शख्स उन्हें बहुत बेहतर अंदाज में चला सकेगा। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बोला कि मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। बादशाह ने कहा, बताइए, मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूं। आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि मुझे जिस जुर्म में जेल भेजा गया था, मैं चाहता हूं कि आप अजीज़े मिस्र के साथ साथ उसकी बीवी और उन सब औरतों को यहां बुलाएं और उनसे उस जुर्म के बारे में पूछें, क्या वाकई ही मैं गुनहगार था या बेगुनाह था। बादशाह ने हुक्म दिया कि अजीज़े मिस्र और उसकी बीवी और शहर की बाकी उन औरतों को इकट्ठा करो जिनके इल्जाम पर यूसुफ को जेल भेजा गया था। बादशाह के हुक्म के मुताबिक सबको दरबार में बुला लिया गया। वो सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार में इज्जत व तकरीम के साथ बैठा देखकर हैरान हुए। बादशाह ने औरतों से पूछा कि जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी, उस वक्त का जो वाकया है वो मुझे सच सच बताओ। वो सब की सब बोली कि हमने यूसुफ में किसी तरह की बुराई नहीं देखी, बल्कि ये हमारे हर तरह के बहकावे से नहीं बहका, और ये जो कह रहा है ये सच्चा है, इसका कोई गुनाह नहीं है। जुलेखा ने भी अपनी जुबान खोली और बोली कि अब तो हक से पर्दा उठ चुका है, तो मैं क्यों सच ना बोलूं। हाँ, मैंने ही यूसुफ को बहकाया था और उससे अपना मतलब निकालने का हर तरीका आजमाया, लेकिन यूसुफ पर मेरा कोई तरीका कारआमद साबित नहीं हुआ। यकीनन ये सच्चों में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुनने के बाद बोले कि ये सब मैंने इसलिए किया है कि अजीज़े मिस्र जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे खयानत नहीं की, और ये भी वाज़िया करने के लिए कि अल्लाह ताला दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। एक ना एक दिन हक सामने आ ही जाता है और जीत हमेशा हक की होती है। आपने कहा कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता। बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बादशाह ने ये सारी बातें सुनी तो कहने लगा, यकीनन आप एक सच्चे और अमानतदार इंसान हैं। आज से हमारे दरमियान आपका मर्तबा और बुलंद हो गया। अब आप मेरी पेशकश के बारे में क्या कहते हैं? तब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे मिस्र के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। ऐसे आप मिस्र के वजीर खजाना बन गए। यहाँ तक कि बादशाह ने आपको कहा कि अब मुल्क के सारे मामलात आपने ही संभालने हैं। इस बारे में सूरह यूसुफ में ऐसे जिक्र हुआ। बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ।
اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً امانت داروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مصر کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور پھر خیر و برکت کے دن شروع ہو گئے، یعنی وہ پہلے 7 سال۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرف بلائی ہی بلائی ہو گئی، غلے کی فروانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر ایسے 7 سال کا عرصہ گزر گیا اور خوشحالی کے سال ختم ہونے کے ساتھ ہی قحط سالی کے 7 سال شروع ہو گئے۔ ملک میں یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر کے مطابق 7 قسم کی قحط سالی شروع ہو گئی، اور یہ صرف مصر تک ہی محدود نہ رہی بلکہ فلسطین، کنعان اور دیگر علاقے بھی بری طرح اس کی لپیٹ میں آئے۔ اس وقت ان سب ملکوں میں سے واحد مصر تھا جو کہ خوشحال تھا، جہاں قحط سالی کے باوجود غلہ اتنا تھا جو کہ نہ صرف مصر بلکہ باقی ملکوں کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے قاصد دیگر ملکوں کی طرف روانہ کیے کہ اگر کسی کو پرانی قیمت پر غلہ خریدنا ہو تو وہ مصر آ کر خرید سکتا ہے۔ ایسے دور مقامات سے لوگ غلہ لینے مصر کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے علاقہ کنعان میں یہ قحط سالی باقی تمام علاقوں سے زیادہ شدید تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ باوجود تلاش کے غلہ نہیں ملتا تھا، اگر کہیں سے ملتا تھا تو وہ اتنا مہنگا کہ کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ کنعان میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہا ہے۔ اس کے بعد کنعان سے بھی قافلے غلہ خریدنے مصر آنا شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے کا یہ طریقہ رکھا تھا کہ سب کو غلہ پرانی قیمت پر ہی دو، پر اتنا دو کہ جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے۔ ایسے آپ نے اس لیے کیا کہ کہیں لوگ ان سے پرانی قیمت پر غلہ خرید کر اسے مہنگے داموں بیچنا شروع نہ کر دیں۔ ایسے جو مہنگا غلہ نہیں خرید سکتے وہ اس سے محروم نہ رہ سکیں۔ غلہ خریدنے والوں کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی ضرورت کے مطابق غلہ دیا جائے۔ ایسے جب یہ خبر کنعان پہنچی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیں کہ ہم مصر جا کے وہاں کے بادشاہ سے غلہ لے کر آئیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بادشاہ گھر کے جتنے لوگ انہیں دیکھنے کے بعد ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دیتا ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں اس کے حصے کا غلہ بھی مل سکے۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ایسے ہی تمہارے ساتھ یوسف کو بھی بھیجا تھا پر تم اسے واپس نہ لائے۔ میں بنیامین کو بالکل تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تم جانا چاہو تو اکیلے چلے جاؤ۔ ایسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بغیر ہی مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب وہ مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں غلہ دینے سے پہلے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مجھے تو تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ باخدا ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم کنعان سے غلہ لینے آئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد کا نام یعقوب ہے اور ہم 12 بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے باقی 2 بھائی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی کو تو ہماری غفلت کی وجہ سے بھیڑیا کھا گیا تھا، جبکہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے غلہ تیار کروایا اور جب وہ جانے لگے تو انہیں کہا کہ اگلی دفعہ تم اپنے ساتھ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں سب کو ان کی ضرورت کے مطابق غلہ دیتا ہوں، ایسے اس کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا۔ اور ہاں، اگر تم اگلی دفعہ اسے اپنے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں ایک دانہ بھی نہ دوں گا، بلکہ تب تم بالکل میرے پاس بھی نہ آنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے والد سے یہ تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا
کہ یہ جو درہم اپنے ساتھ غلہ خریدنے لائے تھے انہیں ان کے غلے والی بوریوں میں رکھ دو۔ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ جب آپ کے بھائی واپس گھر پہنچیں گے تو ان کے غلے میں سے ان کا مال بھی نکلے گا، ایسے وہ ضرور دوبارہ مصر آئیں گے اور بنیامین کو بھی ضرور ساتھ لائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر آنے اور یوسف علیہ السلام سے ملنے اور آپ علیہ السلام کا غلے کی بوریوں میں درہم رکھوا دینے کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے بھائی دوبارہ ان کے پاس آئیں۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید جب یہ گھر پہنچیں تو ان کے پاس دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں اور وہ واپس نہ آئیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے درہم انہی کی بوریوں میں رکھوا دیے تاکہ انہیں دیکھنے کے بعد وہ بنیامین کو لے کر مصر دوبارہ آئیں۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ یوسف علیہ السلام کا چوتھا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کیسے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے ملے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔